الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سید المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و کریمنا محمد آمین صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کینی کیتا یار نے ایک یار واسطے کینی کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اللہ تعالیٰ کی پاک حمد و ثنا تو بعد اس کے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عرفہ میں ہدیاتاً تحفاتاً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین اور حاضرین اور ناظرین میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ سب لوگوں کو
معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اسباب پہ غور کیا جائے سبحان اللہ۔ تو بے شمار اسباب ہیں، لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند ایک باتیں جو ہیں آپ لوگوں سے میں لازمی شیئر کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا آج تک حیران ہے، انسانی عقل آج تک حیران ہے، اور یاد رکھیں قیامت تک لوگ جو ہیں حیران رہیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے مختصر وقت میں اتنی بڑی سیر کی ہے سبحان اللہ۔ جس کو انسانی عقل میں لے کر آنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانی عقل جو ہے اس کا ادراک جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھیں ایک معجزے کا انسانی عقل سے جو ہے ادراک نہیں ہو سکتا، تو دوسرے اور معجزوں کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سیر کرائی، سبحان اللہ۔ اور دنیا والوں پر یہ بھی بات جو ہے ثابت کی سبحان اللہ۔ کہ میرا جو نبی ہے یہ آج بھی غالب ہے اور قیامت تک غالب رہے گا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں سبحان اللہ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچ سکے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آسمانوں پر کیسے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ میں آج یہ چیز ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے سبحان اللہ۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں زمین والوں کے بھی رسول ہیں اور آسمان والوں کے بھی رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے سبحان اللہ۔ جو زمین والوں کے لیے بھی ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی ہے۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جو یہ سب غور کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کے جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں صرف زمین والوں کے رسول نہیں بلکہ آسمان والوں کے بھی ہیں، کیونکہ آسمان میں بھی مخلوق رہتی ہے۔ بے شک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں زمینوں کے بھی اور آسمانوں کے بھی آپ بادشاہ ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو بادشاہ جب چاہے جس وقت چاہے بے شک۔ سبحان اللہ۔
بادشاہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنے علاقے کا دورہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمینوں کا اور آسمانوں کا بادشاہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ تو میرے دوستو، بڑی قابل غور بات ہے۔ بادشاہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مولائے کائنات نے جو ہے بنایا ہے، زمینوں کا بھی اور آسمانوں کا بھی۔ اور جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کے پاس پھر اختیار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام جو ہیں خدا کی خدائی کے مختار ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آقا علیہ السلام کے دو وزیر جو ہیں آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمینوں میں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ترمذی شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے دو وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور دو زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دو وزیر آسمانوں میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھو کہ جہاں وزارت ہوتی ہے وہاں سلطنت ضرور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ بغیر وزارت جو ہے سلطنت کے بغیر تو نہیں ہو سکتی کہ وزیر ہو سلطنت نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سلطنت ہے وہ آسمان بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ معراج کا مقصد یہ تھا کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ آسمانوں کا بھی دورہ کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ وہاں کے ماحول کو بھی اپنے رخے والضحیٰ سے مالا مال کریں۔ سبحان اللہ، اللہ۔ وہاں پہ بھی آپ کی جو روشنی ہے وہ پھیلے، وہاں پہ بھی آپ کے جو انوار ہیں وہ پھیلیں، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے آپ کی ذات اقدس سے مشرف ہوں۔ جیسے زمین والے ہوئے ہیں ایسے آسمان والے بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ کسی ایک جہان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے اس بات کا فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرا جو محبوب ہے وہ کن کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 مالک کائنات کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ عالمین کے لیے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں سمجھ لو
کہ جس جس عالم کا اللہ رب ہے اس عالم کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ تو ہر عالم کا رب ہے۔ بے شک اللہ کی جو قدرت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ ساری کی ساری جو بندگیاں ہیں وہ فقط اللہ کے لائق ہیں، بے شک وہی بندگی کے لائق ہے، معبود حقیقی ہے وہ۔ اور اس کی طاقت یہ ہے، قدرت یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر اس کی جو طاقت ہے، قدرت ہے، محیط ہے۔ سبحان اللہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی طاقت جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے سبحان اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آئی عالمین کے لیے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آسمان والے جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے جو ہے محروم رہ جاتے؟ اللہ 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 اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے آسمانوں کا بھی دورہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک کے لیے جو ہے رحمت بنا کر بھیجا، ہر ایک کے لیے آپ جو ہیں رحمت ہیں۔ سبحان اللہ اگر کسی کو اپنے وجود کی حاجت ہو تو وہ اپنے وجود کی جو رحمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کرے گا، کیونکہ رحمت آپ کے پاس ہے۔ اگر کسی کو اپنی بقا کی حاجت ہو تو وہ اپنی بقا کی جو رحمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ حیات سے طلب کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کسی کو کمال کی حاجت ہو تو وہ اپنے کمال کی جو رحمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال سے حاصل کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ جو فقط عطا ہی عطا ہے، جو فقط سخا ہی سخا ہے۔ سبحان اللہ جس نے یاد رکھو جو کچھ بھی لینا ہے در حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینا ہے۔ لینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک جس نے بھی خیرات حاصل کرنی ہے، چاہے وہ رحمت کی ہو، چاہے وہ بخشش کی ہو، چاہے وہ برکت کی ہو، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ آپ کا جو در ہے وہ رحمتوں کا در ہے، آپ کا جو در ہے بخششوں کا در ہے، آپ کا جو در ہے وہ برکتوں کا در ہے۔ سبحان اللہ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ عالمین کے لیے آئے، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے آپ کو سب سے بڑھ کر عطا کیا ہے، سبحان اللہ اور اتنا عطا کیا گیا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ سبحان اللہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، سورہ کوثر ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بے شک خیر کثیر عطا کی، یعنی ہر شے کی ہم نے آپ کو سبحان اللہ کثرت دی۔ نبوت آپ کو ایسی دی گئی جو تا قیامت کے لیے ہے، رحمت ایسی دی گئی کہ سارے عالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بھی ایسے دیے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ جو فقط صرف آپ کی ذات کو ہی دیے گئے، واہ 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 ایسے معجزات ہیں، سبحان اللہ جیسا کہ یہ جو معجزہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے سبحان ہیں، اللہ معراج شریف کا جو معجزہ ہے، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سبحان اللہ عطا کیا گیا ہے۔ بے شک تو جب اتنی بڑی عطائیں ہوں، عنایات ہوں، تو پھر آپ کے لیے جو ہے آسمانوں کی سیر کرنا سبحان اللہ کوئی مشکل ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر قسم کی جو قوت ہے، ہر قسم کی جو طاقت ہے، ہر قسم کی جو رحمت ہے، بے شک بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا کی ہے، کثرت دی ہے آپ کو ہر معاملے میں۔ تو میرے دوستو، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک اگر آپ یہ چاہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، تو چاند فوری طور پر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ اگر آپ یہ چاہیں کہ سورج جو ہے واپس آ جائے، تو سورج فوری طور پہ واپس آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات نے کوثر دی ہوئی ہے، نوازا ہوا ہے ہر چیز سے۔ واہ 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 اللہ اللہ ان کے لیے آسمانوں میں جو جانا ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خود اس بات کو فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میری ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سیر کرائی۔ سبحان اللہ یاد رکھیں، سفر میں اور سیر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بے شک بے شک سفر جب بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت بندہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر دھیان نہیں کرتا، بے شک بے شک لیکن جب بندہ کرتا ہے نا سیر ہوتی ہے خوشی کے عالم میں، بے شک کہ بندہ اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے۔ خوشی کے عالم میں پھر بندہ ہر خاص و عام چیز کو دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سیر کرنے میں اور سیر کرانے میں بھی فرق ہے۔ بہت فرق ہے بے شک تو جو سیر کرا رہا ہوتا ہے وہ ہر چیز کی جانب بندے کا جو ہے دھیان کرواتا ہے، سبحان اللہ بے شک چاہے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سبحان اللہ اس جانب جو ہے دھیان کراتا ہے، تاکہ کوئی چیز ایسی نہ رہے جو آنکھوں سے پوشیدہ رہ جائے، جو آنکھوں سے چھپ جائے، کوئی چیز ایسی نہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے دوستو ذرا غور کرو، اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے پیارے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو میں نے سیر کرائی ہے۔ واہ 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 سیر کرانے والی ذات اللہ کی ذات ہو، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، بے شک سبحان جس کی قدرت جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے، ہر ذرے ذرے پر ہے، سبحان اللہ اور سیر کرنے والی ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو، تو پھر ذرا سوچیں وہ کون سا گوشہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو یا پوشیدہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی ہے، اور اس سیر میں نشانیاں دکھائی ہیں، اپنی سبحان اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں، بے شک اپنی تخلیق کی نشانیاں جو ہیں دکھائی ہیں۔
تو پھر کون سی ایسی نشانی ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ جانتے نہ ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ قرآن جیسی عظیم کتاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جو حکمت ہے وہ بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک بھی ہے اللہ اور حکمت بھی ہے، بے شک اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو وہ کچھ بھی بتا دیا، اس چیز کا بھی علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اگر کوئی آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علم پاک میں نقص ڈھونڈے تو یاد رکھنا کہ اس کے اپنے علم میں نقص ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ عطا کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرما دیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی دن بتاؤں گا کہ کوثر میں دیا کیا ہے، اللہ اکبر بس یوں سمجھ لیں کہ سب کچھ دے دیا ہے، کسی چیز کی جو ہے کمی نہیں چھوڑی، کمی نہیں چھوڑی سبحان اللہ نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں بے شک کمی کوئی رہے گی۔ جاتی ہے اللہ تو اس لیے میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سیر کرائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو میرا یعنی خدا کا جو محبوب لوگوں کے سامنے ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا خاص محبوب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا خاص بندہ ہے، سبحان اللہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی نشانیاں جو ہیں وہ دکھائی ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں؟ نبوت یاد رکھیں وہ سامنے ہوتی ہے، بے شک نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہوتا ہے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ بتاتی ہے کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، سبحان اللہ جس چیز کو وہ حق اور سچ کہتا ہے تو وہ چیز اس کی ذات میں موجود ہوتی ہے، سبحان اللہ اور جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں برائی کہتے ہیں ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ اس سے پاک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مولا کائنات نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، بے شک آپ خدا کے بھی شاہد ہیں اور خدا کی خدائی کے بھی شاہد ہیں، سبحان اللہ اس لیے آپ کو سیر کرائی گئی تاکہ آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لیں سبحان اللہ اور دنیا والوں کو آ کر یہ بتائیں کہ صحیح یہ چیز ہے اور غلط یہ چیز ہے، سبحان اللہ جنت ایسی ہے، دوزخ ایسی ہے، ایسی ہے واہ 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 اللہ اللہ تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ بہتر کرے سبحان اللہ میرے دوستو، معراج کی رات سبحان اللہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ واہ واہ یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر بکس کے اندر بھی موجود ہے سبحان اللہ کہ معراج کی رات حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے
سبحان اللہ براق جو ہے وہ لایا گیا، تو اس کو لگام جو تھی ڈلی ہوئی تھی اور اس پر زین جو تھی وہ ٹائٹ کی ہوئی تھی، سبحان اللہ اور براق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر شوخی کا اظہار کیا، سبحان اللہ یعنی کہ وہ خوشی میں آ گیا کہ اپنی خوش بختی پر کہ میرے اوپر آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونا ہے، سبحان اللہ اس نے رقص شروع کر دیا، سبحان اللہ اللہ وہ جھومنا شروع ہو گیا، سبحان اللہ وہ ناچنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تم ایسا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر جبریل امین نے اس سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم ایسا کر رہے ہو، سبحان اللہ حالانکہ تمہارے اوپر اس سے پہلے اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا، سبحان اللہ ان سے بڑھ کر کوئی سوار نہیں ہوا۔ تو یہ سن کر براق جو ہے وہ ٹھہر گیا سبحان اللہ اور پسینہ سے شرابور ہو گیا، بابا بابا ہیبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا سن کر۔ تو میرے دوستو، جبریل امین نے اس میں بڑی خاص بات بیان سبحان اللہ فرما دیا، یعنی ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر اللہ پاک کے نزدیک کوئی بھی عزت والا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عزت ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے۔ بے شک تو آئیں ایک اور حدیث آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان یہ حدیث جو ہے طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، سبحان اللہ نشر الطیب کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بے شمار بکس کے اندر میں نے اس حدیث کو جو ہے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ اس میں بھی جبریل امین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے عظمت بیان کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سبحان اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے روایت کی سبحان اللہ کہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اس بات کی گواہی دی، اس بات کی شہادت دی کہ میں پوری کائنات میں گھوما اور پھرا ہوں، سبحان اللہ میں نے بنو ہاشم سے بڑھ کر کوئی گھرانہ جو ہے وہ افضل نہیں دیکھا، اور کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ ہیں افضل، بے شک اور آپ کی فضیلت جو ہے معراج کی رات جو ہے ہر جگہ ثابت کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت جو ہے کروائی۔ سبحان اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام انبیاء کا جو ہے امام جو ہے بنایا گیا، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس میں داخلے سے قبل انبیاء سارے کے سارے جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے اور آپ کی تعظیم کے منتظر تھے۔ سبحان اللہ جو ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ اور وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا وہ شرف حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کو بیت المقدس میں میرے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اکٹھا کیا گیا، جمع کیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جبریل امین نے مجھے ان کی امامت کے لیے آگے کیا، سبحان اللہ اور میں نے تمام انبیاء کو نماز جو ہے پڑھائی۔ سبحان اللہ میرے دوستو، انبیاء ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے منتخب شدہ لوگ ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ منتخب شدہ لوگ ہیں، سبحان اللہ اور وہ عام انسانوں سے سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہیں۔ سبحان اللہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے بھی یاد رکھیں امام ہیں۔ سبحان اللہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر بھی کرائی گئی۔ سبحان اللہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں ایک عرض پیش کی، کہا کہ مولا ہم تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرشتے عرض کر رہے ہیں اللہ کہ باری تعالیٰ ہم تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ان کو اجازت دے دی۔ سبحان اللہ وہ سارے کے سارے جو ہیں سدرہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے تاکہ دیدار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو شاد کام کر سکیں۔ اور یاد رکھیں تمام قدسیان فلک نے مہمان ذی وقار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی سبحان اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انبیاء کے بھی امام ہیں اور فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی رب العزت کی ذات اقدس نے پہلے انبیاء پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت ہے اس کو ظاہر کیا، اور پھر سدرہ کے مقام پر تمام فرشتوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ زمین والوں کے لیے بھی ہیں اور آسمان والوں کے لیے بھی ہیں۔ آپ جو ہیں مشرق والوں کے لیے بھی ہیں، مغرب والوں کے لیے بھی ہیں، شمال والوں کے لیے بھی ہیں، جنوب والوں کے لیے بھی ہیں۔ سبحان اللہ معراج کی رات یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام موجودات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ جب مہمان عرش رف رف پر بیٹھ کر
آگے چلے تو جبریل امین جو ہیں وہ رک گئے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جبریل نے مجھے سدرہ سے رف پر سوار کیا اور مجھ کو چھوڑ دیا۔ جب مہمان عرش آگے چلے تو جبریل رک گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کہا جبریل چلو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پور برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اور یہ بات سیرت الحلبیہ کے اندر موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بشر جو تھا وہ زمین پہ رہ گیا، نور جو تھا وہ سدرہ پہ ہمت ہار گیا۔ آگے جانے والی ذات جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حقیقت ہے جس کو صرف خدا جانتا ہے، کسی اور کو خبر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رف پر بیٹھ کر آپ لامکان کی جانب بڑھے۔ ایک مقام ایسا آیا جب رف بھی جو ہے رک گیا۔ رف ایک سبز رنگ کا تخت ہے، نورانی تخت ہے، ملکوتی تخت ہے، وہ بھی رک گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پیدل آگے بڑھے اور ایک نور میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آگے نور ہی نور تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے رب العزت کی ذات کے حسن کا نظارہ کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو حسین صورت میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے جو ہیں وہ راوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتانی ربی فی احسن صورت، کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب میرے پاس حسین صورت میں آیا، نہایت حسین صورت میں آیا۔ مسند احمد کی اندر حدیث موجود ہے۔ اس کے راوی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ نشر الطیب میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا تو آپ کا دیکھنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو یاد رکھیں اتنا پسند آیا کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دیکھنے کی، آپ کی آنکھوں کی تعریف فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ جو ہے نہ ہٹی اور نہ حد سے بڑی، یعنی آپ کی نگاہ جو ہے وہ جبکی نہیں اور نہ ہی حد سے بڑی۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے
کہ جس کو دیکھنا تھا بس اس پر جمی رہی، ادھر ادھر نہ ہوئی، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے جلووں کا نظارہ کرتی رہی، دائیں بائیں نہیں ہوئی، آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ جب رب کو دیکھا ہے تو بس وہ دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی، اور پلکیں جو ہیں وہ جھپکی نہیں۔ تو میرے دوستو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی ہوئی ہے، کیونکہ خواب میں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، وہ تو روح کی آنکھوں سے بندہ دیکھتا ہے، جسم کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن رب یہاں جو ہے آنکھوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ آنکھیں ایسی ہیں کہ جو ہٹی نہیں، دیکھتی رہی ہیں، اور نہ ہی جو ہے حد سے بڑی، یعنی آنکھوں نے تجاوز نہیں کیا۔ تو میرے دوستو معراج کا واقعہ ایسا ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مقام پر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نے عظمت کو ظاہر کیا، کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تا قیامت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو رب تعالیٰ نے اتنی عزت دی، فضیلت دی، معجزات سے نوازا اور کوثر سے نوازا، تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ پہ غالب نہ آ سکے اور نہ ہی آ سکے گا۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ، والسلام علیکم۔